امام اہل سنت ایک عالم اور مفتی اور مجدد ہونے کے ساتھ ساتھ پیر بھی ہیں. آپ نے مرید بھی بنایا لوگوں کو، اور آپ کے مرید کوئی 10 20 50 100 500 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور آج کے زمانے میں آپ سے نسبت اور تعلق رکھنے والے جو آپ کے مریدین ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اتنی بڑی تعداد آپ کے مریدین کی موجود ہے. اب جناب آپ پیر بھی ہیں تو آپ نے پیر کی شرائط بھی بیان کی کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے. کوئی میدان آپ نے خالی نہیں چھوڑا، ہمیں سمجھا دیا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جس پیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، مرید بن رہے ہو، اس کے اندر تم نے ان شرائط کو دیکھنا ہے. اگر یہ شرائط پائی جائیں تو مرید ہو جانا، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو تو فرمایا ایسے شخص کا مرید ہونا ناجائز ہے. وہ شرائط کیا آپ نے بیان فرمائی؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ پہلی شرط بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کے عقائد و نظریات ٹھیک ہوں. اہل سنت و جماعت صحیح اس کا عقیدہ ہو، صحیح نظریہ ہو، عقائد میں اس کے کوئی گڑبڑ نہ ہو. یہ دیکھیں کہ وہ رافضیت کی طرف تو نہیں جا رہا. آج کل بہت سے پیر آپ کو ملیں گے کہ وہ جناب اہل بیت کی آڑ میں رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ رافضیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اگر غور کریں گے کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. تو امام اہل سنت نے بتا دیا کہ پیر وہی بن سکتا ہے جس کے عقائد و نظریات درست ہوں گے. آپ دیکھیں کوئی ناسبیت کی طرف تو نہیں جا رہا، اس کے عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے کسی پر طعن و تشنیع تو نہیں کرتا، رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا تو نہیں ہے، اولیاء کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. تو پہلی شرط آپ نے یہ بتا دی کہ کسی کا مرید ہونا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اس کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، اگر ٹھیک ہے تو اس کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ. تو خدارا اگر آپ کسی کا مرید ہونا چاہتے تو یہ چیز دیکھ لیں. اگر اس کے اندر رافضیت کا رنگ نظر آتا ہے، وہ جناب 18 ذوالحج کو عید غدیر مناتا ہوا نظر آئے، اور وہ صحابہ کرام پر حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتا ہوا نظر آئے، اور وہ دیگر اس طرح کے کام کرے کہ جن کا تعلق رافضیت سے ہے، تو ایسے شخص کو پیر بنانے سے آپ کو بچنا ہوگا، احتراز کرنا ہوگا. امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس کو پیر بنانا چاہتے ہیں اس کے عقائد و نظریات پر غور کریں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ فاسی کے مولن نہ ہو. فاسی کے مولن کیا؟ اعلانیہ گناہ کرنے والا، لوگوں کے سامنے وہ گناہ کرتا نہ پھرے. اگر وہ لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ پیر نہیں بن سکتا، اس کے ہاتھ پر مرید ہونا یہ ناجائز ہے. تنہائی کا معاملہ اللہ جانتا ہے تنہائی اس کی کیسی ہے. ہم ظاہر میں دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نمازیں تو نہیں چھوڑ رہا، وہ لوگوں کے سامنے اس کی داڑھی تو نہیں کٹی ہوئی ہے، داڑھی منڈا تو نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وہ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، فریب تو نہیں کرتا، وہ اور دیگر جو گناہ کے معاملات ہیں وہ علل اعلان گناہ تو نہیں کرتا. اگر وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچاتا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، روزوں کی پابندی کرنے والا ہے، لوگوں کے سامنے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دوسری صفت ہے جو پیر کے اندر ہونی چاہیے. اب ہم غور کر لیں، ہم جن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. بہت سے ایسے پیر آپ کو ملیں گے کہ نماز کا وقت ہے وہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے. تو ان کے ہاتھ پر جب آپ بیعت کریں گے، جو خود نماز نہیں پڑھ رہا وہ آپ کو کیا نماز کی تعلیم دے گا. تیسری شرط امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ ثابت ہو. یعنی جو پیر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کا مرید ہے اور اس کا پیر کس کا مرید ہے، اس کا پیر آگے کس کا مرید ہے، وہ جس سلسلے سے بھی ہے وہ پورا سلسلہ ثابت ہو. اگر نقشبندی سلسلے سے ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جانا چاہیے، اور اگر وہ سہروردی ہے یا چشتی ہے یا قادری ہے تو اس کا یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے جناب میں پیر ہوں مجھے پیر مانو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھا جائے کہ اس کا سلسلہ شریعت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا یہ شجرہ پورا ثابت ہے تو یہ تیسری شرط اس کے اندر پائی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتے ہیں. چوتھی شرط امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، وہ اتنا تو دین کا علم رکھتا ہو کہ اگر کوئی مسئلہ اس کے پاس آئے تو وہ کتابوں کو کھول کر اس میں اس مسئلے کو حل کر سکے. اتنی قابلیت اتنی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ کتاب کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکے. تو اب جس کے اندر یہ چار شرائط پائی جائیں،
امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہی پیر بن سکتا ہے جس کے اندر ان میں سے ایک بھی شرط کم ہے، فرمایا کہ وہ پیر نہیں بن سکتا۔ اب جس کے پاس علم نہیں ہے، جو کتاب پڑھ کے مسائل نہیں نکال سکتا، اب وہ ہماری رہنمائی کیا کرے گا؟ وہ ہمیں کیا سیدھے راستے پر لے کر جائے گا جس کے پاس خود علم نہیں ہے؟ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو غنیمت جانے۔ اگر آپ نے امام اہل سنت کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھا تو یقین جانیے عقیدے کی بھی حفاظت رہے گی، یقین جانیے اعمال کی بھی سلامتی نصیب ہوگی، اور پیری مریدی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہم غلطی کرنے سے بچ جائیں گے۔